جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدائے چنار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین. آج ہمارے مہمان ہیں راجہ مبشر اعجاز صاحب، جو پیپلز پارٹی پنچ کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے تحریک آزادی کشمیر کے روشنی ڈالتے رہتے ہیں. آج یہ ہمارے قابو آ گئے ہیں تو ہم نے کہا ہے کہ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی راج صاحب، ویلکم کہتے ہیں آپ کو صدائے چنار ڈیجیٹل میں. تو یہ جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ کافی متحرک نظر آتے ہیں، آپ کی ویڈیوز بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، پوری جگہ کے لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں. یہ تحریک آزادی کشمیر کا جو آغاز ہے، جو ایک مخصوص لفظ خشت اول رکھی گئی، یہ واقعتاً نیلا بٹ میں رکھی گئی تھی. بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کا. صدائے چنار ڈیجیٹل کا اہم موضوع پہ آپ نے مجھے یاد فرمایا، بڑی مہربانی. ایسا خواجہ صاحب کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے، اخباروں میں ایسا ہی لکھا ہے، کالموں میں ایسا ہی لکھا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی سچ ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے کہ تاریخ ہمیشہ طاقتور لکھتا ہے اور تاریخ ہمیشہ حکمران لکھتا ہے. تو سردار عبدالقیوم خان صاحب مسلم کانفرنس کے جب سے انہوں نے باغ دوڑ سنبھالی تو سمجھدار آدمی تھے، تو انہوں نے اپنی مرضی کی تاریخ لکھوانا شروع کر دی. نیلا بٹ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آج بھی ایکسیس بہت مشکل ہے. وہاں پہ لوگوں کو پاس نیچرل واٹر، قدرتی پانی پینے کے لیے آج بھی نہیں ہے. اور 47 میں وہاں لوگ گئے کیسے؟ کیا ان کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر تھا؟ کیا کوئی اور ایکسیس تھی؟ کوئی چیئر لفٹ لگائی ہوئی تھی کہ ایک پہاڑی کے اوپر جا کے لوگوں نے جو ہے وہ مہاراجے کے خلاف جو ہے وہ کوئی وہاں پہ جلسہ کیا، جلوس کیا؟ وہاں مہاراجے کے خلاف جلسہ جلوس ہو ہی نہیں سکتا تھا. نیلا بٹ کا جو مقامی خاندان ہے وہ مہاراجے کا پروردہ خاندان تھا. یہ ہوا ایسے کہ سہاوا شریف نیچے ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک سے سید صادق شاہ عادل، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اس علاقے میں سہاوا سے تھوڑا اوپر دنا کے قریب تھوڑا نیچے جا کے کہیں ایک جگہ لوگوں کو اکٹھا کیا کہ شورش شروع ہو گئی ہے. اور اس شورش شروع ہونے پہ ہمیں کیا کیا حفاظتی انتظامات، کیا کیا حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے. اور جو نیچے والا بیلٹ ہے جس کو کانڈی بیلٹ کہتے ہیں، نیلا بٹ سے نیچے، یہاں پہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ سکھ اور ہندو آباد تھے. بڑی تعداد میں آباد ہی اسی ریجن میں تھے، کانڈی ریجن میں تھے. اور وہ بڑے کاروباری لوگ تھے اور بڑے مہاراجہ کے قریب ترین لوگ تھے. لوگوں کے، ان کے مقامی لوگوں سے تعلقات بھی بہت اچھے تھے. تو ایک سیاسی طور پہ انہوں نے ایک وہاں پہ ایک ڈیرا بنا لیا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ نیلا بٹ میں نہ کوئی جلسہ ہوا، نہ کوئی میٹنگ ہوئی، یہ سارا کانڈی میں ہوا؟ یہ کانڈی میں ہوا. نیچے صادق شاہ عادل صاحب نے یہ کیا، اچھا مرحوم نے. اچھا، انہوں نے حفاظتی تدابیر کے لیے ایک میٹنگ کی، جس کو بعد میں 47 کے بہت بعد میں 70 کی دہائی کے بعد بھی انہوں نے کہا نہیں، یہ یوم نیلا بٹ منایا جائے، یہاں پہ جو ہے اصل ہوا تھا سارا واقعہ. تو ایسا کوئی وہاں پہ آج بھی خواجہ صاحب نیلا بٹ آج بھی جانا کون سا آسان کام ہے؟ اس وقت لوگ کیسے گئے وہاں پہ اور اتنا بڑا کٹ کیسے ہوا؟ اور یہ 47 کی بات ہے. پھر مسلم یوم نیلا بٹ بنانا کب سے شروع کیا گیا؟ یہ 70 کے بعد ہی، آفٹر 75. اچھا، یعنی کہ 30 سال لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ آج یہ 70 کے بعد. اور پھر سردار عبدالقیوم خان صاحب تو مسلم کانفرنس میں 1951 میں شامل ہوئے، ان کے ریکارڈ کے مطابق. وہ ان کے ریکارڈ 1951 میں شامل ہوئے. تو 47 میں وہ کہاں پہ مسلم کانفرنس کو لیڈ کر رہے تھے اور مسلم کانفرنس کا کیا کردار تھا؟ سردار عبدالقیوم خان صاحب تو مسلم کانفرنس میں تھے ہی نہیں، وہ تو سرکاری ملازم تھے. ہاں، یہ تو کہا جاتا ہے کہ مسلم کانفرنس جو تحریک آزادی کشمیر کی بانی جماعت ہے، آپ نے بالکل کردار ہی نکال دیا ان کا. نہیں، ان کا اپنا ریکارڈ دیکھیں. کیا ہے مسلم کانفرنس کے کردار کے بارے میں بتائیے ہمیں کہ تحریک آزادی کشمیر میں مسلم کانفرنس کا کردار کوئی بھی نہیں ہے. کوئی کردار نہیں ہے مسلم کانفرنس کا. دیکھیے، مسلم کانفرنس ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جس کی بنیاد شیخ عبداللہ مرحوم نے رکھی، جو شیر کشمیر کہلائے. ان کا آپس اور سیکرٹری جنرل چوئی غلام عباس صاحب جموں سے ہوئے. ان کے آپس میں سیاسی اختلافات ہوئے. جب سیاسی اختلافات ہوئے تو شیخ عبداللہ نے سب سے پہلے چوئی غلام عباس کو مسلم کانفرنس سے نکال دیا. پھر اس کے بعد شیخ عبداللہ کے زیادہ اختلاف ہوئے تو انہوں نے نیشنل کانفرنس بنائی. اور پھر بعد میں چوئی غلام عباس نے مسلم کانفرنس کی باغ دوڑ سنبھالی. وہ لوگ آگے چلتے رہے. ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، جیسے بر صغیر کے اندر مسلم لیگ تھی، وہاں پہ مسلم کانفرنس تھی آزاد کشمیر کے اندر. تو ان کا ایک پولیٹیکل رول تھا. جو جھگڑا ہوا، جب لڑائی ہوئی، جب جہاد ہوا، تو مسلم کانفرنس کے کارکنوں نے قربانی نہیں دی. عام لوگ، میرے دادے کے 3 بھائی شہید ہیں، راجہ اکبر خان شہید، راجہ صدیق خان شہید، راجہ شیر افضل خان شہید. 3 شہیدوں کی قبریں. اس دفعہ مسلم کانفرنس والی سالوں کی قبروں پہ چادر چڑھانے آ گئے. اور میں کو ادھر کیا لینے آئے کہ مسلم کانفرنس کے کارکن تھوڑے تھے، یہ تو سن آف دا سوائل تھے، مٹی کے بیٹے تھے. انہوں نے اپنی مٹی کے لیے جو ہے وہ جانیں قربان کر. اس دفعہ گئے ہیں وہاں، اس دفعہ چادر چڑھانے آ گئے. میرے گاؤں آ گئے 78 برس بعد. ہاں، اس دفعہ چادر چڑھانے آئے. یہ سارے جو شہداء ہیں، یہ 47 جب جنگ شروع ہوئی اس وقت. جی، یہ وہ لوگ ہیں
ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو سرکاری فوج میں ملازم تھے، پولیس میں ملازم تھے، لیکن انہوں نے بغاوت کی، اس فوج کے اندر بغاوت کی، پولیس کے اندر رہ کے بغاوت کی، تو وہ مارے گئے، وہ شہید ہو گئے۔ وہ آپ کے بقول کے تحریک آزادی کشمیر میں مسلم کانفرنس کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ تو عام لوگوں کا کردار ہے۔ وہ مسلم کانفرنس کے کارکن تھوڑے تھے کہ بعد سے سیاسی جماعت لڑائی کر رہے تھے، یہ تو مسلم کانفرنس کوئی نہ کوئی تو پلیٹ فارم ہوگا جس کے ذریعے انہوں نے نہیں، کوئی منظم فورس تھی کوئی نہیں، انفرادی طور پر جدوجہد، انفرادی طور پر لوگوں کی جدوجہد تھی۔ مطلب میرے تین دادا صاحب اور نانا صاحب کے تین بھائی ہیں، تو وہ مسلم کانفرنس میں تھے، میں مسلم کانفرنس میں تو نہیں تھے۔ ایک باغ تھانے میں شہید ہوئے، ایک ناگا پیر شہید ہوئے، اور ایک جو ہے پونچھ شہر میں شہید ہوئے، باقاعدہ لڑائی لڑتے ہوئے ریکارڈ میں موجود ہے۔ باغ قلعے کی جا کے تاریخ پڑھ لیں، وہاں جو جن شہداء کے نام ہیں تینوں کے نام وہاں موجود ہیں۔ اچھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی منظم پلیٹ فارم نہیں تھا، نہیں، کوئی منظم، لوگوں نے انفرادی طور پر، منظم فورس تھی تو نہیں۔ پھر سردار عبدالقیوم خان سابق صدر وزیر اعظم جو مجاہد اول کا لقب ان کے ساتھ ہے، وہ کہاں جائے گا، وہ لقب کہاں جائے گا؟ اچھا، جس جگہ وہ رہتے ہیں، مطلب خواجہ صاحب میں جہاں رہتا ہوں، میں اگر ذمہ دار ہوں تو میرے ارد گرد ذمہ دارہ ہوگا نا۔ وہ جس جگہ رہتے ہیں جولے چیڑ، ان کے ارد گرد کوئی 2 کلومیٹر ریڈیس میں بھی کوئی شہید ہے؟ کیا وہاں فورس تھی نہیں؟ فورس بنانے کے لیے میرے گاؤں آنا پڑا، فورس بنانے کے لیے رنگلا جانا پڑا، فورس بنانے کے لیے 20 بغلا جانا پڑا، فورس بنانے کے لیے چیڑ غنی آباد جانا پڑا، فورس بنانے کے لیے کفل گاڑ جانا پڑا۔ ان کے ارد گرد 1-1.5 کلومیٹر ریڈیس میں کوئی شہید کو مجھے بتا دیں، کوئی شہید نہیں ہے۔ اس غازی پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم غازی تھے، تو غازی آباد تو ہے، تو غازی آباد نہیں، محکمہ مال میں اس جگہ کا نام آج بھی جوڑی چیل ہے، کوئی غازی آباد نہیں۔ باہر حکومت میں آپ نوٹیفیکیشن کر کے آپ خواجہ عبد المتین ہیں، آپ حکمران بن جائیں، آپ خواجہ اکبر متین بن جائیں نوٹیفیکیشن کر کے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بعد میں لکھی گئی بائی ہیں، نوٹیفیکیشن، سرکاری نوٹیفیکیشن کے تحت، یعنی کہ اس کا اصل حقیقت سے کوئی تعلق کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے انفرادی طور پہ جدوجہد کی، کوئی منظم فورس نہیں تھی، علاقوں کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے اکٹھ بنائے۔ مجاہد اول پھر وہ تو تاریخ تو حکمراں لکھتی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ساری دنیا نے مجاہد اول مانتی ہے، پورا پاکستان مانتا ہے، اس لیے مانتے ہیں، اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، پاکستان ہمیشہ سے آفٹر 47 یہ سیکورٹی اسٹیٹ تھی۔ پاکستان میں جو سیکورٹی کے ادارے وہ سیکورٹی کے لیے کنسرن رہتے ہیں، کنسرن رہنا ان کا کام ہے، وہ کنسرن رہنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے اندر بارڈر کے زیادہ نزدیک ہے، سینسٹیو علاقہ ہے، اور پہلی جنگ 48 کی جنگ پاکستان کی فوج نے لڑی۔ کشمیر کے لیے پہلی جنگ 48 میں لڑی، پاکستان کی فوج نے لڑی۔ قبائلی بھی ساتھ تھے، قبائلی بھی تھے، دیگر مقامی لوگ بھی تھے، لیکن پاکستان کی فوج پہلی جنگ 48 میں لڑی کشمیر کے لیے۔ اے جے کے میں جو لوگ لڑ رہے تھے وہ کسی پلیٹ فارم کے نیچے نہیں، کسی پلیٹ فارم میں نہیں تھے، مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑ رہے۔ مسلم کانفرنس کوئی جادی تنظیم تھی سر، یہ جادی تنظیم ہے؟ نہیں، ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی، سیاسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے آج تک کوئی جہاد کیا کبھی؟ یہ تو نہیں، اس وقت ایک جبر نافذ ہو گیا، انڈیا نے حملہ میں کر کہتا ہوں 48 میں جنگ لگائی۔ مسلم کانفرنس کی اگر کوئی بات تھی تو وہ مسلم کانفرنس صدا کے 51 میں آئے۔ اس سے پہلے والی مسلم کانفرنس میں کوئی کسی مسلم کانفرنس کے کیا کہتے ہیں، چاہے راجہ حیدر خان نے، چودھری حمید اللہ صاحب نے، چودھری غلام عباس صاحب نے، کسی نے کلیم کیا کہ ہم نے جہاد کیا ہے؟ کوئی ریکارڈ دکھا لیں۔ یہ تو مسلم کانفرنس کی بات کرتے ہیں۔ سردار عبدالقیوم خان 1951 میں مسلم کانفرنس میں آئے۔ سید حسن شاہ گردیزی آف باغ اپنے ساتھ سردار عبدالقیوم خان صاحب کو مسلم کانفرنس میں شامل کرنے کے لیے لے گئے، 5 روپے فیس اپنی جیب سے ادا کی، اور وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ تو مہاراجے کے ملازم سے 1.5 سال پہلے آپ کدھر لے آئے ان کو؟ انہوں نے کہا میری گارنٹی پہ آپ ان کو مسلم کانفرنس میں شامل کیا۔ سید حسن شاہ گردیزی آف باغ کی ضمانت پہ ان کو مسلم کانفرنس میں شامل کیا گیا 1951 میں۔ نہیں، جو 46 کے انتخابات ہوئے تھے، ہاں، اس میں یہ کس کے ساتھ تھی؟ 46 کا جو انتخاب ہوا، اس وقت کی جو مسلم کانفرنس تھی ہمارے ریجن میں، ہمارے جو پونچھ ڈویژن ہے، اس ریجن میں مسلم کانفرنس کے امیدوار تھے سردار محمد ابراہیم خان، بیرسٹر سردار محمد ابراہیم خان، یہ مسلم کانفرنس کے امیدوار۔ ان کے چیف کمپینر میرے بزرگ راجہ محمد یاسین خان مرحوم آف کوٹلی، سابق ایم ایل اے 1975 میں جو ایم ایل اے رہے، وہ ان کے چیف کمپینر تھے، راجہ محمد یاسین ایڈوکیٹ، سردار ابراہیم خان کے۔ اور جو مہاراجے کے امیدوار تھے وہ میجر نسیم صاحب آف چمیٹی تھے۔ ٹھیک ہے۔ سردار عبدالقیوم خان صاحب میجر نسیم صاحب کے پولنگ افسر تھے، پولنگ ایجنٹ نہیں، پولنگ ایجنٹ تو سول آدمی ہوتا ہے نا، پولنگ افسر جو سرکاری آدمی ہوتا ہے سرکاری طور پر، تو سرکاری آدمی تو دونوں کا پولنگ افسر ہوا نا۔ لیکن اس پولنگ افسر پہ راجہ محمد یاسین خان نے ریٹرننگ افسر کو کمپلین کی، انہوں نے کہا کہ یہ پولنگ افسر ہمیں قبول نہیں ہے، تو اس وقت کے ریٹرننگ آفیسر نے سردار عبدالقیوم خان صاحب کو پولنگ افسر سے ہٹایا۔ تو تاریخ حقائق یہ بتا دیں کہ 46 میں کے الیکشن میں یہ مہاراجے کے امیدوار کے ساتھ تھے، مہاراجے کی حکومت میں ملازمت تھے، سرکار کے ساتھ تھے نا، سرکار کے ساتھ، سرکار کے ملازم تھے، سرکار کے ملازم تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر 6 مہینے بعد مجاہد ہو گئے، جہاد ہو گیا،
مجاہد اول ہو گئے، ثانی ہو گئے، دوم ہو گئے، 6 مہینے میں تبدیلی، اتنی بڑی تبدیلی آ گئی. چلو اس کا فیصلہ تو ہم سردار عتیق صاحب ہاں، کو آپ مدعو پوچھیں نا کریں سر. گے، ان سے بھی پوچھیں گے. پوچھیں نا سر. کوہالہ میں ابھی کل تک انہوں نے 23 اگست کو یوم نیلا پڑ پہ تقریر بھی کی ہے سردار عتیق خان جی نے جی جی. کہ کوہالہ میں پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا، وہاں قائدین کی تصویر جلائی گئی. تو یہ جو رویہ ہے مجھے بتائیے کہ جھنڈے اتارنا، تصویریں جلانا، یہ کیسا رویہ ہے؟ آزاد کشمیر میں نہ اس سے پہلے، نہ اس کے بعد، نہ آئندہ پاکستان کا جھنڈا نہ کسی نے اتارا، نہ کوئی اتارتا ہے، نہ کوئی اتارنے دیتا ہے، نہ کوئی اتارنا چاہتا ہے. بات یہ ہے حاج صاحب، میں آپ کو بولوں، یہ تقریر کی انہوں نے وہ کہا جو کہ تقریر کی میں آپ کو بتا دوں. پھر جھنڈا بعد میں لگایا گیا، تقریب ہوئی. واہ، یہی وہ سیکورٹی اسٹیٹ کے ایشوز ہیں نا سر. وہاں سے میں گزرا، وہ چوکی افسر آج بھی زندہ ہے، ایسے روٹین میں گزرا. یہ ایکشن کمیٹی کا وہ جو جلوس آنے سے پہلے میں نے اسے کہا یار یہ جھنڈے پرانے ہو گئے ہیں، ان کو کہیں سنبھال لیں. انہوں نے کہا جی میں بھی یہی سوچ رہا تھا. چوکی افسر نے وہ جھنڈے، وہ سیدھا ہو گئے تھے، وہ اتارے چوکی کے اندر رکھ دیے. ٹھیک ہے. اور وہ چلے گئے. میں ظفرآباد چلا گیا. بھائی کیا کہ چلا گیا. جب یہ سارا واقعہ میں نے چوکی افسر وہ پرانے جھنڈے کدھر ہیں، اس نے کہا جی چوکی کے اندر رکھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی قائد اعظم کی تصویر مظفر آباد کے اندر ہمارا کیپٹل ہے، قائد اعظم برج بھی موجود ہے، بورڈ لگا ہوا ہے. علامہ اقبال برج بھی موجود ہے، بورڈ بھی موجود ہے. 50 سال سے موجود ہے. اور 70 سال سے آزاد کشمیر کے ہر دفتر کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوئی ہے. کسی نے آج تک تصویر نہیں اتاری. مسئلہ یہ ہوا، یہ واقعات ہوئے ہی نہیں. نہیں، یہ واقعات ہوا ہی نہیں. انہوں نے بنایا کہ پاکستان کا جھنڈا اتر گیا. من گڑت واقعہ. یہ من گڑت واقعہ ہے. اس کے 1101 گواہان موجود ہیں. لیکن سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو جب بات کرتے ہو جی پاکستان کا جھنڈا اتر گیا، یہ ہو گیا، وہ تحقیق کوئی نہیں کرتا. اللہ کا قدر، کہتے ہیں کتا کان لے گیا، کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کان چیک نہیں کرتے کہ کان ہے یا نہیں ہے. جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کی بات ہے، وہاں پہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کروایا سیکورٹی اداروں سے کہ وہاں سردار عبدالقیوم خان صاحب کی تصویر بھی لگا دی. لوگ، سردار عبدالقیوم خان ایک سیاسی آدمی تھے. سیاسی لوگوں کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، ہاں ان کے مخالفین بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا حلقہ ہے، وہاں سے سردار عتیق خان ابو احمد خان صاحب 23,000 ووٹ لے کے جیتے. ان کے خلاف 42,000 ووٹ کاسٹ ہوا. کتنا کاسٹ ہوا؟ 42,000. تو وہ 42,000 انڈین ایجنٹ نہیں ہے، وہ 42,000 ان کشمیری ہے، اسٹیٹ درجہ اول، ان سے بہتر درجہ اول کے شہری ہیں، اور وہ ان کے خلاف ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. اختلاف رکھتے ہیں، ان سے اختلاف رکھتے سیاسی ہیں. طور پر. آپ جب کوہالہ پل کے اوپر ان کے سیاسی مخالف جن کے خلاف 42,000 ووٹ پڑا، ان کی تصویر لگائیں گے تو لوگ اریٹیٹ ہوں گے نا. اگر وہ کنسنسس لیڈرشپ ہے، اگر کنسنسس مسلمہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح ہے، جس طرح علامہ اقبال ہیں، جس طرح سید علی گیلانی ہیں، آزاد کشمیر اور پاکستان کے 10 انٹری پوائنٹ ہیں. ولاڑ پہ بھی سردار قیوم صاحب کی تصویر لگائی جائے، آزاد پتن پہ بھی لگائی جائے، علی بیگ پہ بھی لگایا جائے، منگلا پہ بھی لگایا جائے، دھان گلی پہ بھی لگایا جائے. پھر لوگوں سے پوچھ لیا جائے کنسنسس لیڈر ہیں یا کسی ایک حلقے کے لیڈر ہیں یہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ پونچھ ڈویژن کے سیکرٹری جنرل ہیں پیپلز پارٹی کے. جی. پونچھ میں شورش کیوں زیادہ ہے؟ کیا میں پاکستان سے پہلے بھی سنتے آئے ہیں، ابھی بھی وہاں کوئی چیز گڑبڑ ہوتی رہتی ہے ہمیشہ سے؟ سر بات یہ ہے کہ جو اس وقت ایکشن کمیٹی نام سے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، انہوں نے لوگوں نے نوجوان، اس میں زیادہ تر موسٹلی سیاسی جماعتوں کے لوگ. کون سی سیاسی جماعتیں؟ پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس، جماعت اسلامی. یہ وہ لوگ جو ووٹر ہیں مختلف جماعتوں کے. اب آزاد کشمیر کے اندر میں یہ بلا کہوں گا کہ مختلف حکمرانوں کی، ہر دور کے حکمرانوں کی نالائکیوں کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے مبشر اعجاز صاحب، اقتدار سب سے زیادہ رہا بھی پونچھ میں. ہاں جی ٹھیک ہے، شورش بھی ہے وہاں. اسی لیے پونچھ کے لوگ احتجاج کرتے ہیں. اقتدار وہاں رہا، وہاں کے لوگوں نے دیکھا نا، یہ جو صاحب اقتدار رہے وہ ہمیشہ وہاں کہتے ہیں جب ان کو اقتدار نہیں ملتا. یہ مسلم کانفرنس انہوں نے ہمیشہ کہا کہ آزاد کشمیر میں بنگلہ دیش کے حالات، بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جب ان کو اقتدار نہیں ملتا. سردار عبدالقیوم خان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہے. کیا پاکستان کے کسی حکمران نے، کیا پاکستان کے کسی چیف آرمی اسٹاف نے، کیا پاکستان کے کسی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے آزاد کشمیر کے حکمرانوں کے سر پہ پستول رکھا تھا کہ وہاں پہ اچھی یونیورسٹی نہ بنائیں، وہاں پہ اچھا کالج نہ بنائیں، وہاں پہ اچھا انفراسٹرکچر نہ بنائیں؟ ان کے حکمرانوں کے ذاتی حالات، مالی حالات دن بدن سنور رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، عوام کے دن بدن خراب ہو رہے ہیں. خواجہ صاحب میں ایک ٹھیک ٹھاک اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے. میں متحدہ طلبہ معاہد کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں، جس میں JKLF NSF ساری تنظیمیں ہوتی تھی. کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر بنے گا خود مختار. جب یہ کہتے تھے کشمیر بنے گا خود مختار، مسلم کانفرنس والے کہتے تھے کہ خود مختاری ہے غداری، کشمیر خود مختاری ہے غداری، کشمیر بنے گا پاکستان. دیکھیے کشمیر کوئی ٹیریٹوریل پارٹ نہیں ہے،
کوئی ایشو نہیں ہے، یہ زمین کا قصہ نہیں، کیس نہیں ہے، یہ لوگوں کی شناخت کا مسئلہ ہے۔ اور پاکستان ایسا ملک ہے، کیا کمال کا ملک ہے پاکستان۔ اس نے اپنے کانسٹیٹیوشن 1973 کی آرٹیکل 257 میں کشمیریوں کا کیس بہت خوبصورت انداز میں لڑا ہے۔ آرٹیکل 257 کہتا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہوگا، بالکل ٹھیک، جیسے کشمیری چاہیں گے۔ اب کشمیری میں اور آپ تو نہیں ہے نا، اس کے لیے ایک پلیبسائٹ ہوگا، ایک الیکشن ہوگا، ووٹ پڑے گا، رائے شماری ہوگی، لوگ فیصلہ کریں، لوگ فیصلہ کریں۔ پیپلز پارٹی اس لیے کہتی ہے ہمارا نعرہ سب پہ باری، رائے شماری، نام کہتے ہیں بنے گا پاکستان، نام کہتے ہیں خود مختار، جو عوام فیصلہ کرے۔ نہیں یہ مجھے بتائیے، رکیے ذرا یہاں، کشمیر بنے گا پاکستان جی، اور کشمیر بنے گا خود مختار، یہ نعرے آئے کہاں سے؟ یہ اقتدار کی تقویت دینے کے لیے سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے اس نعرے کو ایجاد کیا، اور ساتھ میں خود مختار والوں کو بھی پیدا کیا، خود پیدا کیا؟ خود پیدا کیا۔ نہیں یہ تو بڑا الزام لگا۔ بالکل الزام نہیں ہے، میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بات بتاتا ہوں۔ اس چکر میں نے بھی 15 دن جیل کاٹی ایک دفعہ، یہاں پہ وہ جاوید میر صاحب آئے تھے، 15 دن جیل میں نے بھی کاٹی، میں بھی بڑا جذباتی ہو کے چلا گیا، تو میں بھی اندر ہو گیا یہاں پنڈی میں 15 دن میں بھی اندر ہوا۔ چلو آپ کا کچھ ہوا ایسے سر کہ خود اس طرح پیدا کی ہے کہ ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کے جس طے کیا کہ فیلڈ خود مختاری والی سنبھالیں، اقتدار ہم سنبھالیں گے۔ یہ طے ہوا ہے، یہ طے ہوا ہے ان کے درمیان۔ آپ کے پاس کیا کوئی ثبوت ہے؟ میں اس کے 1100 ثبوت ہے جو اس وقت امریکہ میں لوگ بیٹھے ہیں، جو ان کا چیک کریں کہ انہوں نے جا کے اسائلم کس بنیاد پہ لیا، یہاں سے ویزا کیسے لگا، یہ پاکستان کے ادارے بتا سکتے ہیں نا۔ بے شمار لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں اس زمانے کے، ابھی زندہ ہیں، حیات میں، عمر کافی ہوگی لیکن حیات ابھی بھی جا رہے ہیں؟ نہیں ابھی بھی جا رہے ہیں، اس زمانے سے بیٹھے ہوئے اور یہی تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم دونوں ریاستی ہیں، بنے گا خود مختار والے بھی ریاستی ہیں، بنے گا پاکستان والے ریاستی، لیکن ریاستی اکٹھے ہو جائے، ایک نے فیلڈ سنبھال لی، ایک نے اقتدار سنبھال لیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی جگہ سے دونوں نعرے ہیں، ایک ہی جگہ سے دونوں نعرے آئے۔ یہ بڑا عجیب و غریب آپ نے بتا دیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ ایکشن کمیٹی کی بھی آپ نے بات کی تھی، جو بھارتی فنڈنگ والی بات تو آپ نے ریجیکٹ کر دی، آپ نے کہا کہ ہمارے لوگ ہیں، لیکن یہ ایک یکدم ہی وجود میں آئی اور پھر پورے یکدم نہیں آئی، بنی تو ایک دم ایکچولی سر یہ چلی تنظیموں کو پنپنے میں بننے میں بڑے عمر لگتی ہے، سال جیسے ہی یہ سب سے پہلے چلی مظفر آباد سے دریا بچاؤ تحریک سر۔ ہاں دریا بچاؤ تحریک سے دیکھنا وہاں سے آہستہ آہستہ لاوا ابلتا رہا۔ نیلم جیلم نے جو کمٹمنٹ کی تھی چیک ڈیمز بنانے کی دریا کے اوپر، کہ دریا سوکھ جائے گا ہم اس کے اوپر چیک ڈیمز بنائیں گے اور یہاں کا انوائرمنٹ خراب نہیں ہوگا، تو وہاں سے یہ تھوڑی تھوڑی آگ سلگتی رہی، کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ نیلم جیلم کا ایگریمنٹ ہے، وہ ایگریمنٹ کو اگر وابڈا فلفل کر لیتا تو یہ بات آگے ہی نہ بڑھتی۔ دریاؤ بچاؤ تحریک جو ہے وہ ایکشن کمیٹی میں بن گئی، تبدیل ہو گئی، اور پھر یہ ہوا کہ ایکشن کمیٹی والوں نے یہ کمٹمنٹ کی، میں اس میں موجود تھا، میرے سامنے انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ آٹا بجلی سستی ہو جائے ہم ایکشن کمیٹی کو ڈیزالو کر دیں گے۔ تو آٹا بجلی سستی ہوگی، ڈیزالو کیوں نہیں؟ اب ان کے پولیٹیکل ایجنڈا بن گئے، سیاست ہے، اب تو وہ سیاست کر رہے ہیں نا، اب الیکشن میں حصہ لیں گے وہ، اللہ کرے لے لیں۔ نہیں ان کے پیچھے ہے کون؟ یہ جو بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے بڑی جگہ پہ، ہم نے کچھ ایسی جگہوں پہ جا کر بھی ڈبیٹ ہیں سنی، کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں یہ بازی گر دھوکہ کھلے عام، دیتے ہیں یہ بازی کر کھلے عام دھوکہ۔ یہ آپ نے ناظرین سنی گفتگو راجہ مبشر اعجاز صاحب کی، ان کا تعلق پیپلز پارٹی کی سیاست بھی اس وقت اس میں بھی بڑے تنازعات ابھر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کرنی تھی، لیکن کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے اسی حوالے سے تحریک آزادی کشمیر اور یہ شورش، یہ جو مظاہرے اور جو آٹا بجلی سستا ہے اس کے پیچھے کون ہے، اس حوالے سے تھی۔ انہوں نے کہا ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اگر کبھی آپ نے پوچھا کہ میرے اور ایکشن کمیٹی کے درمیان جو سب سے پہلے مذاکرات وہ میرے ساتھ ہوئے تھے، وہ کیا ہوئے تھے، بجلی کا کیا ریٹ طے ہوا تھا، آٹے کا کیا ریٹ طے ہوا تھا، میں آپ کو بتاؤں آپ کے کانوں سے بھی دھوئیں نکل آئے، ان ایکشن کمیٹی والوں کے اور صاحب بست و کشاد کے کانوں سے بھی دھوئیں نکل آئیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے مبشر اعجاز صاحب نے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس موقع اس حوالے سے بھی ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔